محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، اللہ کی جو نعمتیں ایک انسان کے اوپر ہوتی ہے، ان میں ایک بڑی نعمت مال کی نعمت ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت انسان کو اس کی تقدیر کے مطابق پہنچاتا ہے۔ اس پر اصل ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہی انسان کو ملتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مال ایک فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کہتا ہے ایمان والوں، تمہارا مال و دولت اور تمہاری آل اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ اس کا کیا جوڑ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور آج کے ہمارے سماج میں رہنے والے انسان پر اس کا کیا اثر ہے، اور اس فتنے میں پڑ کر انسان کس راستے پر چل پڑتا ہے، اس پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ جہاں تک مال کے نعمت ہونے کی بات ہے تو ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ جس کو مال ملتا ہے اللہ کا اس پر احسان ہوتا ہے ایک طرح سے، اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہی اس کو مال میں بڑھوتری اور اضافہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے جس پر آج گفتگو کرنے کا ہے، فتنہ ہونا، آزمائش ہونا، مصیبت بن جانا، اور اس کی لالچ یا اس کی محبت حد سے بڑھی ہوئی انسان کے جہنم میں جانے کا سامان بن جانا۔ زندگی بغیر مال کے چل نہیں سکتی، ضرورت ہے، ایسی ضرورت ہے کہ زندگی کا ہر گوشہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان کھا پی سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے۔ بالکل ایسینشیل نیڈ جو ہے اس کے لیے مال کا ہونا شرط ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر اس کی محبت ڈالی ہے، اس کی چاہت ڈالی ہے، اور پھر اس کی لالچ رکھی ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن وہ محبت جب دل میں سرایت کر کے جگہ بنا لیتی ہے، اور اس جگہ بنانے کے بعد پھر دل کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، تو وہ خطرناک فتنہ بن جاتا ہے۔ یہیں سے سمجھ لیجئے، مال کے فتنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مال انسان کو اللہ سے غافل کرنے لگے، یا مال کی محبت انسان کو حلال اور حرام کا فرق ختم کر دے، یا مال انسان کے اندر اپنی محبت کی جگہ ایسے بنائے کہ دوسرے کا حق لینے لگے، تو وہ فتنہ ہے۔ فتنہ ہی نہیں، جہنم کا ایندھن اور جہنم کا سامان ہے۔ ایک عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب ابن فضیل رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے، ترمذی کے اندر آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال میں رکھا گیا ہے، میری امت کو آزمایا مال کے اندر جائے گا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم۔ خدا کی قسم، مجھے تم لوگوں کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت فقر و فاقے اور غربت میں مبتلا ہوگی، مجھے اطمینان ہے اس بارے میں،
لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے لیے دنیا کو کھولا جائے گا، پھر وہ اس کی ریس میں پڑیں گے جیسا کہ اس سے پہلے کی امتیں دنیا کی ریس میں اور دنیا کی لالچ اور محبت کا شکار ہوئی تھی۔ پھر یہی دنیا میری امت کو برباد کر دے گی جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں کو یہ برباد کر چکی ہے۔ دنیا ضرورت ہے لیکن انجام اور منزل نہیں۔ دنیا تقاضا ہے لیکن ایم اور پرپز نہیں۔ ہر چیز کو اس کی ضرورت کے بقدر استعمال کرنا انسان کا حق ہی نہیں، دینی فرض بھی ہے، لیکن اس کو اس سے بڑی جگہ دینا زیادتی ہی نہیں، ظلم بھی ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا جو حق ہے اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دیا جائے، یا جس کا جو حق ہے اس سے چھین لیا جائے۔ دنیا کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا، اس کو کمانا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ حق ہے۔ اس کو دل میں بسانا، دل میں بسا کے حلال و حرام کا فرق مٹا دینا، حقوق کو مارنا، دوسروں پر زیادتی کرنا، دوسروں کا ہڑپنا، دوسروں کا چھیننا، دوسروں سے نکال لینا، یہ ہے وہ حصہ دنیا کا جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ ہم جو دین کو سمجھتے ہیں وہ دو حصوں کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے رشتہ ہوتا ہے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عمل ہوتا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، بڑی حد تک زکوٰۃ کا عمل ہے، اللہ کا حق ہے، جو مانگا ہے اللہ نے وہ دینا ہی دینا ہے۔ حج کے لیے جانا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر، دعا، مناجات، تلاوت، جو بھی اللہ سے تعلق قائم کرنے والے عبادت کے حصے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، جو فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، نفل بھی ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔ ایک دوسرا حصہ ہے جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی دینی کا حصہ ہے، وہ دنیا داری کی چیز نہیں ہے، وہ دین کی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا فرمان ہے، جو اللہ نے بندوں کے حق بندوں کے اوپر رکھے ہیں، اور بندوں کے حق جو بندوں کے اوپر ہیں ان میں بڑی حد تک مال کا حصہ ہوتا ہے، مال کی حصہ داری ہوتی ہے۔ وہ ایک مکمل تفصیلی موضوع ہے کہ بندوں کے حق کون کون سے ایک انسان کے اوپر ہوتے ہیں، کیسے ادا کرنا ہے، وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے۔ آج گفتگو اس پہلو پر ہے کہ مال کی محبت انسان سے کیا کراتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کیسے برباد ہوتا ہے۔ اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث ذہن میں رکھیے، بہت سخت، سنگین، خطرناک، ڈرانے والی، جھنجھوڑنے والی، آگاہ کرنے والی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس اس کو کہتے ہیں جو غریب قلاش ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، درہم دینار ہے، اور نہ ساز و سامان ہے۔ من لا درہم لہ ولا متاع، نہ اس کے پاس منی کی شکل میں کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس کے پاس پراپرٹی کی شکل میں مال و دولت یا جائیداد ہے۔ وہ ہے جو مفلس ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، بغیر مال والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں بتاتا ہوں تمہیں صحیح معنوں میں مفلس کون ہے۔ تم میں مفلس وہ ہوگا مفلس جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا۔ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوگی، بہت ساری عبادتیں اس کے خزانے کے اندر جمع ہوں گی، لیکن
اس نے کسی ایک کا حق مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال چھینا تھا، کسی کا خون کیا تھا، کسی پر ظلم اور زیادتی کی تھی، تو اس کے بارے میں معاملہ اللہ کے ہاں ایسے ہوگا کہ دونوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، جس کا اس نے حق لیا تھا، جس کا مال چھینا تھا، جس کو اس کا مال نہیں دیا تھا، جس کی پراپرٹی میں خرد برد کی تھی، جس کا نام بدل بدل کے اور وکیلوں کو رشوتیں دے دے کے اپنے نام بہت کچھ کرا لیا تھا، جس نے بزنس اور پراپرٹی ڈیلنگز وغیرہ کے اندر جھوٹے کیسز میں پھنسا کے دوسروں کا مال ہڑپ لیا تھا، جس نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور اس کا پیسہ اس کو نہیں دیا تھا، جس نے کسی کو گالی دی تھی، زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، خون اگر کیا تھا، وہ سارے معاملے والے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کہے گا اس کی جو جو نیکیاں ہیں وہ سب اٹھا اٹھا کے ٹرانسفر کر دو اس کے اکاؤنٹ میں جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ جس کا 1 لاکھ لیا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اتنی نمازیں اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ پراپرٹی چھینی ہے، اس سے لے کر اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ یہ اللہ کی طرف سے عمل ہوگا، یہاں تک کہ اس شخص کے پاس اپنی نیکیوں میں سے، عبادتوں میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر بھی اس کے سامنے جو حق والے ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ اب کہے گا کہ جن جن کا حق تھا، ان کی برائیاں تھیں نا، ان کے گناہ تھے، اب ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر لا دو، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی جو کمیاں ہوئی ہیں ان سے معاف کرا کے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو۔ جو لونز ہیں، جو اس کا اکاؤنٹ میں بیلنس تھا وہ تو ٹرانسفر ہوا، اب اس کے اوپر لون ڈالا جائے گا، جو دوسروں کا ہے وہ اس کے اوپر اس کے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اس کے اوپر ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان بوجھوں کے تلے دبتے 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 جہنم کا مستحق بنے گا اور فرشتے کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی عبادتیں یہاں پر فیل ہو جائیں گی جب کسی کا حق مارا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی زمین کا حصہ اگر کسی کا چھینا ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس زمین کو 7 زمینوں کے برابر بنا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں ٹانگ کر اس کو کھچوایا جائے گا۔ جس نے کسی کا اونٹ غصب کر لیا تھا تو اس کے گردن میں اونٹ لٹکا ہوا ہوگا اور آوازیں دے رہا ہوگا۔ جس طرح کی چیز جس نے دوسرے کی ماری ہے، کل قیامت کے دن وہ اس کے گلے کا پھندا بن کے روز محشر میں سب کے سامنے بدنامی کا سامان اور جہنم کا پیش خیمہ بننے والا ہے۔ مال اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن اس کی حد سے بڑی ہوئی محبت زحمت ہے، آخرت کے اعتبار سے فتنہ اور عذاب ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے ہاں کسی قدر بات چیت نماز کے بارے میں تو دعوت کی ہو جاتی ہے، لیکن حقوق کے اندر جو انسانوں کے ہیں، مالی فرائض کے اندر جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور معاملات کی دنیا جو ہمارے بزنس، ٹریڈ، جاب اور اکنامیکل جو ہماری پوری فیلڈ ہے اس سے ریلیٹ ہے، اس کے اندر ہمیں نہ دین کا خیال ہوتا ہے، نہ اللہ کا خیال ہوتا ہے، نہ آخرت کا خیال ہوتا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ راتوں کی تہجدیں منہ پر مار دی جائیں گی، عبادتیں اللہ ریجیکٹ کر دے گا اگر معاملات صحیح نہیں ہیں، اگر معاملات میں درستگی نہیں ہے، اگر مالی معاملات کے اندر صفائی نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، اگر مال و دولت کا صحیح تقسیم کر کے حق ادا نہیں کیا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے عبادتیں اپنی جگہ رہیں گی، لیکن یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، کیونکہ بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دے۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاملات کو، آج ہم دیکھیں اپنی دکان کو، آج ہم دیکھیں اپنے کاروبار کو، آج ہم دیکھیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کو، اس میں ہم کتنا دین کو فالو کرتے ہیں اور مال کی محبت میں ہم کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں۔
ہم اس کو دین نہیں سمجھتے اور اس راستے کو ہم دین کا راستہ نہیں سمجھتے، اور دوسرے کا حق مان لینا، دوسرے کو دھوکہ دے دینا ہم بزنس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کا کام کرے گا ہمارے ساتھ، اس کا رشتہ ہم سے کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے کو مسلمان نہ کہے جو دھوکہ دے دے کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ تو معاملات کی دنیا میں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم نے کس کا لون لیا ہوا ہے، کس کا حق لیا ہوا ہے، کس کی پراپرٹی میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں، اپنی بزنس نے کس کا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ ساری چیزوں میں اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر کے ساتھ اگر صحیح طریقے پر تقسیم نہیں کیا گیا، حق والے کو حق نہیں دیا گیا، تو اللہ کی قسم قیامت کے دن یہی کافی ہوگا جہنم میں لے جانے کے لیے۔ کیسے آج عام رواج ہے دھوکہ دھڑی کا، کرپشن کا، انارکی کا، حق تلفی کا، ظلم و زیادتی کا، مال کو ہڑپ کر لینے کا۔ انسان دنیا کی ریس میں اندھا ہو چکا ہے، مال کی محبت میں اپنے دل و نگاہ کو بند کر چکا ہے، اس کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی اور اسلام بھی ختم ہو گیا۔ اس میدان کے اندر تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کسی پر زیادتی نہ کرے، اور اسلام کا تو فرض ہے کہ حق ادا کرے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف انسان مال کو ہڑپنے پہ لگا ہوا ہے، ہر خالی جگہ پر نگاہ لگی رہتی ہے کہ کیسے وہاں سے باؤنڈری سے کوئی سرکے اور ہم اپنی چودراہٹ وہاں پہ جما دیں، کیسے دوسرے کی جیب پر نگاہ رکھتے ہوئے کیسے اس کے پاس سے مال کو کھینچ لینے کے حربے ہمارے ذہنوں میں چلتے رہتے ہیں، کیسے اپنے بزنس کے اندر کسی پر لاد کر اپنا بوجھ اتارنے کی کوشش ہم کیسے کیسے کرتے ہیں۔ آپ غور کریے، اس دنیا کے اندر جو ہماری معاملات کی دنیا ہے، اس کے اندر اپنے ایمان کو ڈھونڈیے۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم صحیح طور پر مالی معاملات کے اندر بھی اللہ کی شریعت کو فالو نہ کریں۔ بزنس کریں، ٹریڈ کریں، کانٹریکٹ کریں، کسی کے ساتھ کچھ پرومس کریں، تو اس کے اندر جو بات صحیح ہے، جو بات شریعت کے مطابق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف حرام کا کاروبار ہے، حرام کی سودا بازی ہے، رشوت اور سود کا بازار گرم ہے، دوسری طرف حرام بزنس تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر کی ڈیلنگز حرام ہے۔ کبھی کبھی کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے، زنا کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ تو کھلا حرام کر رہا ہے، ہر آدمی اس کو تھوکتا ہے اور جانتا ہے، لیکن جو حلال کاروبار کر کے اس کے اندر حرام ڈیلنگز کرتا ہے، حق مارتا ہے، جو کانٹریکٹ کرتا ہے اس کانٹریکٹ پر باقی نہیں رہتا ہے، جو دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے لیکن اس ڈیل میں دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی حرام کاروبار کرتا ہے، اس کا معاملہ بھی حرام بن جاتا ہے۔ یہاں پہ تو ہم اس کو بزنس کا ایک حصہ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اس چیز کو تو ہم معمولی گردانتے ہوئے صرف نظر کر جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دین کا حصہ ہے اور حرام عمل ہے۔ بزنس کے اندر فائدہ حاصل کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، جائز طریقوں پر اس کو آگے بڑھانا بالکل حلال ہے، اور بزنس اسی سے ہی آگے بڑھتا ہے، لیکن جہاں پہ یہ پوائنٹ آ جائے کہ دوسرے کو دھوکہ دیا جائے، جہاں پہ یہ پوائنٹ آ جائے کہ اس کو مس گائیڈ کر کے اس کا حق لے لیا جائے، جہاں پہ یہ پوائنٹ آ جائے کہ اپنی غلطی کو چھپا کر دوسرے کو غلط بنا دیا جائے، وہی پہلو پھر حرمت کا ہو جاتا ہے، وہ باؤنڈری سٹارٹ ہو جاتی ہے حرام کی، وہ باؤنڈری سٹارٹ ہو جاتی ہے ظلم کی، حق تلفی کی۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان معاملات کی صفائی کی فکر کرنا دین کا حصہ اور دین کا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت کانٹریکٹ بیس بزنس ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر اور انویسٹ کر کے چیزوں میں، کاروبار میں چیزیں لگائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر اسٹارٹنگ سے ہی اسلام کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں آگے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مرڈر ہوتے ہیں، خون ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا جو بیس تھا اس کو دین کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا۔ اسلام کا بالکل صاف اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکہ کھاؤ نہ دھوکہ دو، نہ دھوکہ اٹھاؤ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو کسی کو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بیوقوف بن کے نقصان اٹھاتے رہو اور نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ کاروبار میں، معاملات میں۔ یہ اسلام کا جو معاملات کی دنیا ہے اس کا ایک بڑا اصول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اصول دیا، دھوکہ مت دو، کسی کو دھوکہ مت دو، سچائی کو اختیار کرو، معاملہ کرنے میں سچ بولو۔ حکم دیا گیا جب کانٹریکٹ کرو تو اس کے اندر ایسی جہالت نہ رکھو یا اس کے اندر ایسی انکمپلیٹنس نہ رکھو کہ اس کے بعد پھر آگے جا کے جھگڑا پیدا ہو۔ کچھ باتیں چھپا کر مت رکھو کہ آگے جا کے اس کے بیس پر لڑائی ہو جائے۔ دو دو چار کی طرح کلیئر کٹ سب چیزوں کو کھولو۔ معاملہ جو کیا جائے اس کے اندر سود کا حصہ نہ آنے پائے۔ اور سود کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو ایکسپلائٹ کرنا اس کی ضرورت کے وقت، اس کا انویسٹمنٹ لے کر اس پر طے شدہ طریقے پر کچھ حصہ دینا، یہ سود ہوتا ہے۔ آج کتنا رواج پا چکا ہے، انویسٹمنٹ کے نام پر ایک فکسڈ اماؤنٹ طے کر دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ انویسٹمنٹ کریں گے تو منتھلی 2000 روپے دیے جائیں گے، اور یہ کوئی پروفٹ اینڈ لاس میں شیئر نہیں ہوتا ہے، وہ ایک طے شدہ اماؤنٹ ہے جو دیا ہی جائے گا۔ یہ سود ہے، حرام ہے۔ ایک طے شدہ رقم، ایک رقم پر طے شدہ منافع طے کر کے لینا انویسٹمنٹ کے اندر سود ہوتا ہے۔ یہ معاملات کے اصول کے ہی خلاف ہے۔ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اسلام کو فالو ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو بھی ڈیلنگز ہوں، کانٹریکٹس ہوں، یا ریئل اسٹیٹ کے اندر جو کاروبار ہوتا ہے، یا کنسٹرکشن کے اندر جو جوائنٹ وینچر وغیرہ کے ذریعے سے چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں میں لیگیلٹی جو ہم دنیا کے قانون کی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دین کے قانون کی بھی دیکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ بیس اگر خراب ہوگا تو آگے چل کر لڑائی جھگڑے، نقصان، قتل و غارت گری ہوگا۔ اس لیے مال کی محبت جو ہمیں یہاں تک لے جاتی ہے کہ ایک بھائی کا قتل کر دیتے ہیں، اس کو اگر پہلے ہی مرحلے میں دبایا نہیں گیا، سنبھالا نہیں گیا تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری میڈیسین لکھیے، اس مال کے محبت کو ختم کرنے کی دوسری میڈیسین، دوسرا ڈوز کیا ہے؟ ایک ڈوز تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق معاملات کو پورا لایا جائے، دوسرا ڈوز یہ ہے اس کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ مال کی محبت کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے، حد سے نکلنے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے پھر اس کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں بچتی ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس سے تو چارہ ہی نہیں، اس کو چھوڑنا تو ممکن ہی نہیں ورنہ جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، جن کے پاس سونے اور چاندیاں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ کل قیامت کے دن آگ میں تپا کے ان کی پیٹھوں پر داغے جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے جو اونٹ والے ہیں اور اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کل قیامت کے دن ان کی گردنوں میں اونٹ لٹکے ہوئے ہوں گے، دسیوں سینکڑوں، اور آوازیں نکال رہے ہوں گے۔ جن کے پاس بکریاں ہیں ان کی گردنوں میں بکریاں لٹکی ہوئی ہوں گی، اس کے بوجھ تلے انسان دبا ہوا ہوگا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ تو فرض ہے، اس سے چارہ ہی نہیں۔ اس مال کی محبت کے علاج کے لیے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہمارے اندر سے پھر دنیا کی محبت اور دنیا طلبی کے اندر جو ظلم و زیادتی کا راستہ ہوتا ہے اس سے بچانے کا سامان ہے۔ لہذا جس سے جو معاہدہ ہو، جس سے جو پرومس ہو، جس سے جو کانٹریکٹ ہو، اس میں دھوکہ دے کر اپنے بینک بیلنس کو آگے مت بڑھائیے، ورنہ یہی قیامت کا اژدہا ہے، یہی قبر کا بچھو اور
سانپ ہے جو انسان کو ڈسنے والا ہے۔ مال بہت اچھا ہے، خوشنما ہے، رنگین ہے، دل فریب ہے، دلکش ہے، لیکن یہی مال جب آنکھ بند ہوگی اور مرنے کے بعد انسان دنیا سے جائے گا، اگر غلط راستے سے آیا ہوا ہے یا غلط راستے میں خرچ کیا ہوا ہے تو وہی جہنم کا سامان ہوگا، اور قبر کے اندر بہت سخت قسم کے سانپ اور ازدہوں کی شکل میں انسان کے اوپر مسلط ہوگا۔ مال ضرورت تو ہے لیکن فتنہ بھی ہے، مال ضرورت تو ہے لیکن خطرہ بھی ہے، مال ضرورت تو ہے لیکن آزمائش بھی ہے، مال ضرورت تو ہے لیکن مصیبت بھی ہے۔ جس نے اس کو خیر کے راستے میں استعمال کر لیا تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام حقوق کو سمجھنے والا اور اس کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔